غزل جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، تشریح اور مشکل الفاظ کے معنی کے ساتھ۔ حصہ غزلیات غزل جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، اشعار 18، کتاب بانگ درا۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ حقیقت اپنی آنکھوں پر نمایاں جب ہوئی اپنی، مکان نکلا ہمارے خانہ دل کے مکینوں میں۔ اگر کچھ آشنا ہوتا مذاق جبہ سائی سے، تو سنگ آستانے کعبہ جا ملتا جبینوں میں۔ کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنوں، کہ لیلا کی طرح تو خود بھی ہے محمل نشینوں میں۔ مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑ جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ مجھے روکے گا تو اے ناخدا کیا غرق ہونے سے، کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ چھپایا حسن کو اپنے کلیم اللہ سے جس نے، وہی ناز آفری ہے جلوہ پیر نازنینوں میں۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ ترستی ہے نگاہ نارسا جس کے نظارے کو، وہ رونق انجمن کی ہے انہی خلوت گزینوں میں۔ کسی ایسے شرر سے پھونک اپنے خرمن دل کو، کہ خورشید قیامت بھی ہو تیرے خوشہ چینوں میں۔ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتی ہے نازک آبگینوں میں۔ سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، بھلا اے دل ہنسی ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں۔ پھڑک اٹھا کوئی تیری ادائے ما عرفنا پر، تیرا رتبہ رہا بڑھ چڑھ کے سب ناز آفرینوں میں۔ نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بہت مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں۔ خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا، کہ میں خود بھی تو ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں۔ پہلا شعر۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ جنہیں مراد محبوب حقیقی، ظلمت خانہ یعنی تاریک گھر یا جگہ، مکین یعنی رہنے والا، تشریح۔ 18 اشعار پر مشتمل یہ غزل اقبال کی طویل غزلوں میں سے ایک ہے۔ اس کے مطلع میں وہ کہتے ہیں کہ خدائے وحدہ لا شریک تک رسائی حاصل کرنے کے لیے زمینوں اور آسمانوں کو کھنگالتا رہا، جب کہ ذرا گہرائی سے دیکھا تو وہ میرے دل میں ہی موجود تھا۔ اس لمحے مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ خدا تو انسان کے دل میں ہی رہتا ہے، تاہم اس حقیقت کے ادراک کے لیے معرفت کا شعور بنیادی شرط ہے۔ دوسرا شعر۔ حقیقت اپنی آنکھوں پر نمایاں جب ہوئی اپنی، مکان نکلا ہمارے خانہ دل کے مکینوں میں۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ نمایاں یعنی ظاہر ہونا، مکان یعنی رہنے کی جگہ، تشریح۔ اس شعر کا مفہوم بھی کم و بیش پہلے شعر سے ملتا جلتا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ کب مجھے اس امر سے آگاہی ہوئی کہ میری حقیقت کیا ہے، تو اس امر کا علم بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو خود میرے دل میں موجود ہے،
مراد یہ کہ رب ذوالجلال کو پانے کے لیے اپنی حقیقت تک رسائی بھی ناگزیر ہے۔ تیسرا شعر، اگر کچھ آشنا ہوتا مذاق جبا سائی سے تو سنگ آستان کعبہ جا ملتا جبینوں میں۔ مشکل الفاظ کے معنی، آشنا یعنی واقف یا باخبر، مذاق جبا سائی یعنی ماتھا گھسانے یعنی سجدہ کرنے کا ذوق، جبینوں جمع جبیں یا ماتھے، سنگ آستان کعبہ یعنی کعبہ کی چوکھٹ کا پتھر۔ تشریح، اس شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا وہ پتھر جس کی جانب رخ کر کے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، اگر اس میں بھی یہ جذبہ اور ذوق موجود ہوتا تو متحرک ہو کر خود ہماری پیشانیوں سے ہم آہنگ ہو جاتا۔ چوتھا شعر، کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنوں کہ لیلا کی طرح تو خود بھی ہے محمل نشینوں میں۔ مشکل الفاظ کے معنی، مجنوں یعنی لیلا کا عاشق، لیلا یعنی عرب کی مشہور حسینہ جس کا رنگ کالا تھا، محمل نشین یعنی پردے میں بیٹھنے والی۔ تشریح، اس شعر میں مجنوں کو مخاطب کر کے اقبال استفسار کرتے ہیں کہ اتنا بتا دے کہ محض عشق میں مگن رہنے کے سوا کبھی تو نے اپنی ذات میں بھی جھانک کر دیکھا ہے، اس لیے کہ میرے نزدیک تو بھی اسی طرح پردے میں چھپا ہوا ہے جس طرح کہ تیری محبوبہ لیلا محمل نشیں تھی۔ مراد یہ ہے کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک خود کو نہیں پہچان سکتا جب تک کہ وہ اپنی ذات سے باہر نکل کر خود کو نہ دیکھے۔ پانچواں شعر، مہینے وصل کے گھڑیوں کے صورت اڑ جاتے ہیں مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ مشکل الفاظ کے معنی، وصل یعنی محبوب سے ملاپ، گھڑیوں کی صورت مراد بڑی تیزی سے، مہینوں میں مراد بہت آہستہ۔ تشریح، اس شعر میں اقبال محبوب سے وصل اور فرقت کے معاملات کا جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب محبوب سے وصال یعنی ملاپ کے مواقع عاشق کو حاصل ہوں تو مہینے بھی لگا کر چند لمحوں میں اڑ جاتے ہیں، جبکہ اس جدائی کے چند لمحات بھی مہینوں پر محیط دکھائی دیتے ہیں۔ چھٹا شعر، مجھے روکے گا تو اے نا خدا کیا غرق ہونے سے کہ جن کو ڈوب نہ ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ مشکل الفاظ کے معنی، نا خدا یعنی ملاح کشتی چلانے والا، غرق ہونا یعنی ڈوبنا، سفینوں جمع سفینہ یا کشتیاں۔ تشریح، اے ملاح جب ڈوبنا ہی میرا مقدر ٹھہرا تو سمندر میں کودنے سے بھلا تو مجھے کس طرح روک سکے گا، اس لیے کہ ڈوبنے والے تو کشتی میں بیٹھے بٹھائے بھی ڈوب جاتے ہیں۔ ساتواں شعر، چھپایا حسن کو اپنے کلیم اللہ سے جس نے، وہی ناز آفری ہے جلوہ پیر نازنینوں میں۔ مشکل الفاظ کے معنی، کلیم اللہ یعنی خدا سے باتیں کرنے والا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب، ناز آفری یعنی ادا پیدا کرنے والا، جلوہ پیرا مراد اپنا حسن، نازنینوں مراد کل مخلوقات جس میں خدا کا جلوہ ہے۔ تشریح، رب ذوالجلال نے بے شک اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اپنا جلوہ دکھانے سے گریز کیا، بلکہ اس کا وجود تو دنیا کی ہر خوبصورت چیز میں پوشیدہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ جن لوگوں میں معرفت الہی کی صلاحیت موجود ہے وہ تو اس کا جلوہ ہر حسین شے میں دیکھنے کے اہل ہوتے ہیں۔ آٹھواں شعر، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ مشکل الفاظ کے معنی، شمع کشتہ یعنی بجھی ہوئی موم بتی، موج نفس یعنی سانس کی لہر، اہل دل مراد عشق کا جذبہ رکھنے والے۔ تشریح، اے رب ذوالجلال یہ تو بتا کہ اہل دل کے سینے میں وہ کون سی قوت پوشیدہ ہو سکتی ہے جو اپنی ایک پھونک سے بجھی ہوئی شمع کو پھر سے روشن کر سکتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ان لوگوں میں تو ایسی کون سی صلاحیت پیدا کی ہے جو ناممکن کو ممکن بنانے کی اہل ہوتی ہے۔ نواں شعر، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ مشکل الفاظ کے معنی، درد دل مراد عشق الہی، گوہر یعنی موتی یا دولت، خزینوں جمع خزینہ یا خزانے۔ تشریح، اس شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ اگر تجھے جذبہ عشق کے حصول کی تمنا ہے
تو پھر ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے ان درویشوں کے پاس جا جو ہر شے سے بے نیاز ہو کر عبادت خداوندی کے علاوہ عام انسانوں کے کام آتے رہتے ہیں۔ یہ جان لے کہ جذبہ عشق ایسا جوہر ہے جو کسی بادشاہ کے خزانے میں نہیں مل سکتا، کہ یہ خزانے تو محض ہوس کی آماجگاہ ہیں۔ 10واں شعر۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ خرقہ پوش یعنی گدڑی پہننے والے یا درویش یا صوفی، ارادت یعنی عقیدت، ید بیضا یعنی روشن ہاتھ۔ تشریح۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اندر گدڑی پوش لوگوں کے بارے میں تحقیق و تجسس کے بمعنی بات ہے۔ اے شخص، اگر تجھے ان سے کچھ عقیدت و محبت ہے تو یہ راز خود ہی تجھ پر منکشف ہو جائے گا کہ یہ لوگ تو معجز نما ہیں اور اپنی آستینوں میں معجزے چھپائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ 11واں شعر۔ ترستی ہے نگاہ نارسا جس کے نظارے کو، وہ رونق انجمن کی ہے انہی خلوت گزینوں میں۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ نگاہ نارسا یعنی محبوب تک نہ پہنچنے والی نظر، خلوت گزین یعنی تنہائی اختیار کرنے والا یا اللہ والا۔ تشریح۔ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ وہ آنکھیں جن کی حقیقت تک رسائی نہیں، وہ ان گدڑی پوشوں کے نظارے کو ترستی رہیں گی، حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ یہی خلوت نشیں گدڑی والے بزرگوں سے ہی اس دنیا کی رونق قائم ہے، ان کے بغیر تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ 12واں شعر۔ کسی ایسے شرر سے پھونک اپنے خرمن دل کو کہ خورشید قیامت بھی ہو تیرے خوش چینوں میں۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ شرر یعنی چنگاری، پھونکنا یعنی جلانا، خرمن یعنی غلے کا ڈھیر، خورشید قیامت یعنی قیامت کے روز نکلنے والا سورج، خوشچی یعنی فیض حاصل کرنے والا یا ٹوٹنے والا دل۔ تشریح۔ اقبال اس شعر میں یوں گویا ہیں کہ اے میرے حبیب، تو اس کائنات کی حقیقت جاننے کا خواہاں ہے تو تو اپنے خرمن دل کو ایسی چنگاری سے پھونک دے کہ آفتاب کو بھی تجھ پر رشک آئے اور وہ بھی تیری خوشچینوں میں شمار ہو سکے۔ مراد یہ ہے کہ کائنات کا احوال جاننے کے لیے اس علم کی روشنی حاصل کر جو آفتاب کے لیے بھی رشک کا سبب بن جائے۔ 13واں شعر۔ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتی ہے نازک آبگینوں میں۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ میں یعنی شراب، آبگینوں یعنی جمع آبگینہ یا شیشے کا برتن۔ تشریح۔ اگر تجھے طلب عشق ہے تو وہ حساس دل تلاش کر جو شکستگی کا آئینہ دار ہو کہ عشق و محبت تو ایسی حقیقتیں ہیں جو انتہائی نازک اور حساس عوامل سے ہم آہنگ ہو سکے۔ مراد یہ کہ عشق ہر کا و ماں کے بس کا روگ نہیں ہے کہ تو ایسے دل میں جگہ پا سکتا ہے جو ناز آبگینوں کی مانند ہوتے ہیں۔ 14واں شعر۔ سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، بھلا اے دل حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ سراپا یعنی پورے طور پر، بھلا یعنی خدا جانے۔ تشریح۔ اے دل، یہ تو بتا کہ اس دنیا کے خوبصورت لوگوں میں کیا کوئی ایسا حسین وجود بھی ہے جو ان خوبصورتیوں کو دیکھ کر خود بھی سراپا حسن میں ڈھل جائے؟ ظاہر ہے کہ ایسا وجود تخیلی حیثیت کا حامل ہی ہو سکتا ہے۔ 15واں شعر۔ پھڑک اٹھا کوئی تیری ادائے معرفنا پر، تیرا رتبہ رہا بڑھ چڑھ کے سب ناز آفرینوں میں۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ پھڑک اٹھا یعنی تڑپ اٹھا یا عش کر اٹھا۔ معرفنا یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہم نے اے خدا تجھے ویسا ہی پہچانا ہے جیسا پہچاننے کا حق ہے۔ بڑھ چڑھ کے رہنا یعنی بہت زیادہ ہونا۔ تشریح۔ زیر تشریح غزل میں یہ شعر عملاً نعتیہ ہے جس میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی جانب اشارہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم نے خدائے بزرگ و برتر کو پہچانا تو ضرور، تاہم اس طرح سے نہیں پہچانا جیسا کہ اس کا حق تھا۔ چنانچہ سرکار دو عالم
کہ یہ عجز خالق و حقیقی کو بہت بھایا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ دنیا بھر کے خوبصورت لوگوں سے بڑھا دیا اور ان کے مراتب مزید بلند کر دیے۔ 16واں شعر، نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بہت مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں۔ مشکل الفاظ کے معنی، نمایاں ہونا یعنی سامنے آنا، جمال یعنی حسن، چرچے یعنی شہرتیں، باریک بین یعنی جس کا فہم بہت تیز ہو۔ تشریح، یہ نعتیہ شعر بھی پہلے شعر کا تسلسل ہے، جس میں اقبال حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ دنیا بھر کے فلسفی اور دانشور ایک عرصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات اور مراتب کے حوالے سے تذبذب میں مبتلا ہیں۔ یہ ان پر کرم ہوگا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ان کو اپنا جلوہ دکھا دے تو ساری صورتحال ان کی سمجھ میں آ جائے گی۔ 17واں شعر، خاموش اے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ مشکل الفاظ کے معنی، چلانا یعنی زور سے بولنا، ادب یعنی دوسروں کا پاس یا لحاظ، قرینہ یعنی سلیقہ یا ڈھنگ۔ تشریح، اقبال یہاں کہتے ہیں کہ اے دل ناصبور، تجھے تو اپنے محبوب سے حقیقی عشق کا دعویٰ ہے، اس کے باوجود تو بھری محفل میں نالہ و فریاد کر رہا ہے۔ حالانکہ جو لوگ عشق و محبت کے دعوے دار ہوتے ہیں انہیں اس حقیقت کا ادراک بھی یقیناً ہوتا ہے کہ محبت کے جو قرینے ہیں ان میں ادب و احترام اولین قرینہ ہے۔ 18واں شعر، برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں خود بھی تو ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں۔ مشکل الفاظ کے معنی، نکتہ چین یعنی عیب ڈھونڈنے والا۔ تشریح، اس غزل کے مقطع میں اقبال یوں گویا ہیں کہ جو لوگ میرے نکتہ چین اور ناقد ہیں ان کو میں کس طرح برا کہہ سکتا ہوں، جبکہ میں تو خود اپنی ذات کے نکتہ چینوں اور ناقدروں میں سے ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو کی اطلاعات مل سکے۔ شکریہ۔ If you like the video, please subscribe to the channel and press the bell icon so that notification for each new upcoming video can be found.